اللہ جب توفیق دیتا ہے نا تو بڑے بڑے پاپیوں کو ولی بنا دیتا ہے، بڑے بڑے پاپیوں کو ولی بنا دیتا ہے۔ ہمیں اس کی چوکھٹ پہ آنے کی دیر ہے جوانوں۔ کیا آپ سننا چاہتے ہیں مفتی محمد حماد رضا مراد آبادی کی آواز میں شرابیوں کی دردناک تقریر؟ اگر سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، ایک مرتبہ بھی سنیں۔ رب کے سچے بن جائیں، توجہ ہے آپ کی؟ اللہ جب توفیق دیتا ہے نا تو بڑے بڑے پاپیوں کو ولی بنا دیتا ہے، بڑے بڑے پاپیوں کو ولی بنا دیتا ہے۔ ہمیں اس کی چوکھٹ پہ آنے کی دیر ہے جوانوں، صرف اس کی رحمتوں کو آواز دینے کی بات دیر ہے۔ ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، بہت بڑا نام حضرت جنید بغدادی کا، سنا ہے نام؟ جنید بغدادی کا نام سنا گیا؟ حضرت جنید بغدادی اتنا بڑا نام تھا ناظم بھائی، خدا کی قسم رب نے فرمایا جنید جی رب جا، اب جا کے جنگلوں میں صرف میرا تذکرہ کر۔ 14 سال تک خواب چھانتے رہے، 14 سال تک۔ رب نے کہا جنید اب لوٹ مخلوق کی طرف، اب کیا کرنا ہے؟ کہ اب لوگوں کو میرا فیض بانٹ، فیض بانٹ لوگوں میں جا کے۔ جنید بغدادی آ گئے، جب آ رہے تھے نا تو لوگوں کو پتا چلا 14 سال کے مجاہدے کے بعد جنید آ رہے، تو لوگوں نے ہار لیے، پھول لیے، استقبال میں نکلے۔ جنید بغدادی نے دور سے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے یہ کون لوگ ہیں؟ پتا چلا یہ استقبال کے لیے آئے ہیں۔ اپنے آپ سے کہنے لگے جنید جس نفس کو مارنے کے لیے 14 سال جنگلوں میں رہا، ہو سکتا پھر یہ گھمنڈ میں آ جائے، ہار پڑیں گے، پھول ڈالیں گے لوگ تو یہ سوچے گا شاید میں کچھ ہوں۔ کہا پھر رمضان کا مہینہ تھا، جیب سے روٹی نکالی، کھانی شروع کر دی۔ ہماری قوم بھی بڑی آگے ہے، اگر اٹھاتی ہے تو ایک دم سر پہ اٹھا لیتی ہے اور پھینکتی ہے تو ایک دم پھینک دیتی ہے نیچے، بنا تحقیق کے۔ روٹی ڈالی، کھاتے ہوئے آ رہے تھے، لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے لو یہ جنید ہے، ہم اس کا استقبال کرنے آئے، جسے رمضان کا بھی ادب نہیں معلوم، یہ روزے میں روٹی کھا رہا ہے۔ یہ سوچ کے لوگوں نے پھول تو پھینکے، ہاتھوں میں پتھر لے لیے۔ جنید آئے، پتھر مارے، جوتے مارے، ایک بچے کو کچھ نہیں ملا تو اس نے جنید کے منہ پہ تھوک دیا، تھوک دیا۔ پتھر برداشت کر لیے، جوتے برداشت کر لیے، جب تھوکا تو جنید بغدادی برداشت نہ کر سکے، رو کے کہنے لگے یار اب ایک بچہ تھوک گیا میرے منہ پہ۔ آواز آئی جنید دل تھوڑا نہ کر، اگر بتا دوں کہ تیری شان کیا ہے تو یہ سب کچھ چھوڑ کے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو جنید بغدادی کہتے ہیں یار اب اگر تو میرے پردے کھولے گا، اگر میں نے بتا دیا تو کتنا کریم ہے تو یہ نمازیں چھوڑ کے سارے لیٹ جائیں گے۔ آواز آتی جنید ایسا کر، تو ہمارے رازوں پہ پردے ڈال، ہم تیرے رازوں پہ پردے ڈال دیتے، ہم تیرے۔ یہ جنید بغدادی، ان کی بارگاہ میں ایک دن ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضور میں لکڑی کاٹتا ہوں جنگل میں۔ کہا پھر؟ کہا جنگل میں جاتا ہوں نا تو کچھ نوجوان جنگل میں شراب پیتے، آپ کی تبلیغ صرف خانقاہ میں ہوتی ہے یہ جنگل کے باہر بھی کچھ اثر کرتی ہے؟ جنید بغدادی نے اتنا سنا، کہا کیوں؟ کہا اگر ہو سکے تو انہیں تبلیغ کرے۔ سنے دیکھو اللہ دل کیسے بدلتا ہے۔ جنید بغدادی نے ڈھاٹا لگایا، وہاں پہنچے جہاں جوان بیٹھ کے شراب پیا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا لگتا ہے کوئی سپاہی آ رہا ہے، بھاگنا چاہا۔ جنید بغدادی کہنے لگے یار ڈرو مت، ڈرو مت، میں کوئی سپاہی نہیں ہوں، تمہاری طرح میں بھی عام انسان ہوں۔ تو وہ رک گئے، جا کے بیٹھ گئے۔ ان لڑکوں نے کہا جی آپ کیسے آئے؟ کہنے لگے یار مجھے پتا ہے تم لوگ یہاں بیٹھ کے پیتے ہو اکیلے، میں وہاں پیتا ہوں، تم یہاں پیتے ہو، تو میں اس لیے آ گیا، کہ اکیلے نہیں اب تم ساتھ میں پیا کریں گے۔ انہوں نے سوچی چلو پارٹی بڑھ گئی، ایک آدمی اور آ گیا گھر کی پارٹی میں، تو آپ نے فرمایا کچھ ہے؟ کہنے لگے نہیں حضرت، جو لائے تھے وہ ختم ہو گئی، اور دن میں ایک بار ملتی ہے، بڑی سختی ہے شراب پہ، اس لیے دوبارہ ملتی بھی نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کب کل آنا، کل پیئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اب نہیں ملے گی؟ کہا جی اب تو نہیں مل سکتی۔ آپ نے فرمایا ایک راستہ مجھے پتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کسی کو جانا بھی نہیں پڑے گا، خود بخود چل کے یہی آ جائے گا، یہی چل کے آ جائے گا۔ وہ شرابی وہ سمجھ رہے تھے یہ وہ شراب ہے،
لیکن جنید اس شراب کی بات کر رہے تھے جو شراب نظروں سے پلائی جاتی ہے، اس شراب کی بات کہنے لگے جی یہی آ جائے گی؟ کہا ہاں، کا طریقہ بتائیے؟ فرمانے لگے یہاں کہیں پانی کی آواز آ رہی ہے؟ کہنے لگے پیچھے دریا ہے نا۔ فرمایا جلدی جاؤ غسل کرو، وضو کر کے آؤ۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا بتا رہا ہوں شراب کیسے آئے گی۔ تینوں دوڑے گئے کہ آج تو فری ملے گی، بنا خطرے کے ملے گی، پیسے دے کے خریدتے تھے، آج بغیر پیسے کے ملنے والی ہے۔ تینوں اٹھے، خوشی خوشی گئے، غسل کیا، وضو کیا۔ کہتے اب بتاؤ نا جناب کیسے ملے گی؟ آپ نے اپنی چادر بچھائی، فرمایا اب ایک کام اور کر لو۔ کہا کیا؟ کہ 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لو۔ کہا پھر؟ کہا جیسی نماز مکمل ہو جائے گی انتظام کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ادھر جوانوں نے نیت باندھی ہے، پیچھے حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، کہتے یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے سنبھال لینا تیرا کام ہے، یا اللہ تو جانے تیرے بندے جانے، بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ اکبر، نیت باندھی تھی تو شرابی تھے، سلام پھیرا تھا تو سب کے سب اللہ کے ولی بنے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ جوانوں اس شراب کی تلاش میں چلو جس کے بارے میں کام ملتی جو میں انوار نبی اترا بھائی دور سے وفا کرو اور اللہ کے ولیوں کے قریب ہو جاؤ۔ کس کے؟ اللہ کے ولیوں کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے ولیوں کے قریب ہونے کا فائدہ یہ ہے انشاءاللہ عمل بھی محفوظ رہیں گے، عقیدے بھی محفوظ رہیں گے، عقیدے بھی محفوظ رہیں گے۔ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں ولیوں سے محبت جو بہار والوں کو ہے شاید کئی والوں کو نہ ہو، اتنی محبت آپ ولیوں سے کرتے ہیں، لیکن ان کا کلچر، ان کا کریکٹر، ان کا کردار، ان کا اخلاق بھی اپنانے کی کوشش کرو۔ ہر کوئی چاہتا جنت میں جائے، لیکن جنت یوں ہی تو نہیں مل جائے گی نا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ بنا روئے تو ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے، بنا آنسو بہائے ہمیں جنت کیسے ملے گی؟ کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا نا، کچھ نہ کچھ تو کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، مصطفیٰ کو راضی کریں۔ وہ کہا تھا کسی نے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ وہ لوگ عشق کرو حضور سے، محبت کرو خدا سے، اور جوانوں آخری بات لقمے حلال کے لے کے آؤ۔ آخری بات حلال کے لقمے کماؤ۔ جب لقمے حلال کے ہوتے ہیں تو نسلیں بادب ہوتی ہیں، اور لقمے حرام کے ہوتے ہیں تو نسلیں باپ پہ جوتے چلایا کرتے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے، تمہاری قدر کرے، تو پھر اپنی اولاد کو حلال کے لقمے کھلاؤ۔ حلال کے لقمے مت کھلاؤ، مرغے مچھلی مت کھلاؤ، قیمتی کھانے۔ اللہ توفیق دے تو میرے بھائی مت کھلاؤ پیسے والی چیزیں، چٹنی سے کھلا، اور چٹنی سے کھلا کے گردن نہ جھکا، فخر سے کہے خدا کا شکر ہے بیٹو میں نے چٹنی کھلائی ہے، حرام کے لقمے نہیں کھلائے، حرام کے لقمے نہیں کھلائے۔ کئی بار میں بچوں سے پوچھا جاتا کیا کرتے ہیں تمہارے باپ؟ تو مزدور کا بیٹا شرم کرتا ہے، کہتا جی میرے ابا نا مزدوری کرتے ہیں، شرم کرتا یہ کہتے ہوئے میرے باپ مزدور ہیں۔ اگر کسی کا باپ تھانے دار ہو، وکیل ہو، جج کا پیشکار ہو، اس سے پوچھو تیرا باپ کیا ہے، کہتا میرا باپ تھانے دار ہے، میرا باپ جج کا پیشکار ہے۔ میں کہتا ہوں غیرت اسے آنی چاہیے جو سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہے میرا باپ جج کا پیشکار ہے، یعنی اس کا بیٹا ہے جس کے گھر میں رشوت کا پیسہ آتا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جو لوگوں کا دل دکھا کے پیسہ لاتا ہے۔ غریب مزدور کے بیٹے دل چھوٹا نہ کرنا، اگر کوئی پوچھے کس کا بیٹا ہے فخر سے کہنا اس کا بیٹا ہوں جو پسینہ تو بہاتا ہے، حرام کے لقمے نہیں کھلایا۔ جی بے شک بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ فخر کیا کرو باپ کی محنت پہ، مزدور کے بیٹو تم فخر کے لائق ہو کیونکہ تمہارا باپ تمہیں پسینہ بہا کر کے کھلاتا۔
فخر سے کہا کرو میرا باپ مزدوری کرتا ہے، شرم مت کیا کرو، خدا کی قسم جو رتبہ تیرے باپ کا ہے وہ وکیل کا نہیں ہے، جو رتبہ تیرے باپ کا ہے وہ جج کے پیشکار کا نہیں ہے، جو رتبہ تیرے باپ کا ہے وہ ڈی ایم ایس ڈی ایم کا نہیں ہے۔ تم کہو گے میرا باپ تو صبح جاتا ہے اینٹیں ڈھوتا کے شام تک، یہاں کا پسینہ یہاں گرتا ہے، پورے کپڑے تر ہو جاتے ہیں پسینے میں، شام کو آ کے لیٹتا ہے، سانسوں میں آگے نکلتی ہے، بدن تھکا ہوتا ہے، پٹے جواب دے جاتے ہیں، میرا باپ تو اتنی محنت کرتا ہے، تب جا کے دو روٹیاں میسر ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، اس کا یہی پسینہ تو ہے جو اس کو زمانے سے اعلیٰ کیے ہوئے ہے۔ آقا فرماتے ہیں القاسم حبیب اللہ، مزدوری کرنے والا وہ خدا کا دوست ہوتا ہے، اور جو خدا کا دوست ہوتا ہے وہ محمد کا بھی دوست ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مذہب اسلام زندہ باد زندہ باد۔ تو باپ کی مزدوری پہ کبھی شرم مت کرنا، کبھی سر جھکا کے نہ کہنا میرا باپ مزدوری کرتا ہے، سر اٹھا کے کہنا میرا باپ مزدوری کرتا ہے۔ اور جو مزدوری کرتا، جانتے ہو میرے حضور نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مزدوری کرنے گھر سے نکلے اور شام کو تھک کے واپس آتا ہے، آقا فرماتے ہیں تو وہ گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو شرم کس بات کی؟ مزدور ہونا شرم کی بات نہیں، فخر کی بات ہے۔ شرم تو اسے آئے جس کا باپ رشوت لیتا ہے، شرم اسے آئے جس کا باپ بیاض لیتا ہے، شرم اسے آئے جس کا باپ دلالی کھاتا ہے، جس کا باپ حلال کی کھلاتا ہے، اسے شرم نہیں آنی چاہیے، اسے فخر ہونا چاہیے، اور پیر چوما کر باپ کے کہا کر خدا کا شکر ہے میری رگوں میں جو لہو ہے وہ حرام کا نہیں ہے بلکہ حلال کے لقموں کا لہو۔ اس لیے باپ کے پیشے پہ کبھی شرم نہ کرنا۔ باپ رکشا بھی چلائے نا تو لوگ کہیں کیا کرتا ہے، تو شرم سے مت کہنا رکشا چلاتا ہے، فخر کر کے کہنا میرا باپ رکشا چلاتا ہے، رکشا چلاتا ہے، میرا باپ بوجھ ڈھوتا ہے۔ مگر نوجوان، یہ تو رہی وہ بات، آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا باپ مزدوری کرتا ہے۔ ایک سے میں نے کہا نا کہ بھائی رشتے کیوں نہیں کیے ابھی تک؟ اس نے کہا جو بھی آتا ہے نا وہ پوچھتا ہے تمہارے باپ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو تمہاری وجہ سے ہماری بے عزتی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں تیرے باپ؟ اس نے کہا رکشا چلاتے۔ میں نے کہا شرم نہیں آئی تجھے؟ یہ کہتے وقت کہ تمہاری وجہ سے شرم آتی ہے؟ یہ سماج کتنا الٹا ہو گیا، جو حلال کی کھاتا ہے اسے ذلیل سمجھتے ہیں، جو حرام کی کھاتے ہیں انہیں عزت دار سمجھا جاتا ہے۔ عزت کے حقدار وہ نہیں ہوتے ہیں جو حرام کی کھایا کرتے ہیں، عزت دار وہ ہوتے ہیں جو حلال کی کھایا۔ اس لیے رشتے نہیں کرتے کہ بیٹی کا باپ رکشا چلاتا ہے، شکر کر، شکر کر، اس کا باپ رکشا چلاتا ہے، دلالی نہیں کرتا۔ تجھے فخر ہونا چاہیے اس کی گود میں اگر اولاد آئے گی تو حرام والی اولاد نہیں آئے گی، حلال والی اولاد آئے گی، حلال والی اولاد آئے گی۔ اپنے بچوں کو حلال کے حکموں سے پالیں، عزت کی پاک روٹیاں کھلائیں، پھر دیکھیں اللہ اس کے لقموں سے دلوں میں کیسا نور پیدا کرتا ہے، کیسا نور پیدا کرتا ہے۔ لیکن آج مسئلہ یہ نہیں رہ گیا، کھلانا کیا ہے بچوں کو، پلانا کیا ہے بچوں کو۔ آج تو یہ ہے اس کی کوٹھی سے اونچی میری کوٹھی ہونی چاہیے، اس کی چھت سے اونچی میری چھت ہونی چاہیے، بھلے وہ گلے کاٹ کے بنے یا جیبیں کاٹ کے بنے، اونچی جانی چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کتنے کم ظرف ہیں یہ اونچے مکانوں والے، ہم غریبوں کا تو سورج بھی چھپا لیتے ہیں۔ یہ سوچ کے بلڈنگ اونچی نہ بنا کہ اس بلڈنگ کی وجہ سے تیرا نام روشن ہوگا۔ چھپر میں رہ، خودداری کے ساتھ رہ، کسی کا لے کے نہ مر، دنیا کو دے کے مر۔ خدا کی قسم دنیا کہے گی یہ وہ جا رہا ہے جس نے کھایا نہیں، زمانے کو کھلاتا رہا، زمانے کو کھلاتا رہا۔ ایسی کنڈیشن بنائیں اور اپنے دروازوں پہ لوگوں کے حصے رکھا کرو، اپنے کھانوں میں مہمانوں کو شامل کیا کرو، اپنے کھانے میں بھوکوں کو شامل کیا کرو، پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج جو یہ بے برکتیاں ہیں نا، آج جو نحوستیں برس رہی ہیں ہمارے گھروں میں، سب کچھ ہو کے بھی دل کالے ہیں، فرق نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کہنے کو مسلمان ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس دل کو صاف کرنے کے لیے حلال کے لقمے ضروری ہیں، حلال کے لقمے ضروری ہیں۔ محنت کریں، مشقت کریں، حلال کی کھائیں، بچوں کو حرام کے لقمے نہ کھلائیں،
और कभी बाप के पेशे पर शर्म न करना। ये इसी का रक्षा था जिसने तुझे जवान कर दिया है, ये इसी की मजदूरी थी जिसने तेरे बदन पे ये ड्रेस चढ़ा दी है, इसी बाप के रक्षे की बदौलत है जो दुनिया तुझे सलाम कर रही है, इसी के रक्षे की कमाई है, लोग तेरा एहतराम कर रहे हैं। अगर इसने मेहनत न की होती आज तुझे कोई इज्जत देने वाला ना होता, तुझे एहतराम से कोई देखने वाला ना होता। जितनी भी इज्जतें मिल रही है इसके पसीने की वजह है। और यार कभी बैठ के बाप के पैर धोया करो, कभी तलवे चूमा करो, कभी हाथ चूमा करो और फख्र से कहा करो अब्बा मुझे नाज है तुझ पे, तूने मुझे हराम के लुक़मे नहीं खिलाए, तूने मुझे हलाल के लुक़मे खिलाए। बेशक सुभान अल्लाह। जब कोई बेटा अपने बाप से कहता है ना तुम्हारे पेशे की वजह से मुझे शर्म लगती है, लोगों के आगे आते हुए मुझे शर्म लगती है कि तुम रक्षा चलाते हो, तुम मजदूरी करते हो, तुम ईंटें ढोते हो, तो उस वक्त बाप का दिल टूट जाता है। कभी मत कहना अपने बाप से कि तुम्हारे पेशे की वजह से शर्म लग रही है, फख्र से कहना। कभी उसका भी दिल चौड़ा किया, बीवी अच्छा खाना बना दे तो 15 मिनट कहता है इसकी तो आज टेस्ट का जवाब नहीं, आज जायके का जवाब नहीं, किसने सिखाया था, कहां से मसाले लाई थी, बताओ तो सही कैसे बनाया है। 15 मिनट बीवी को राजी करने के लिए, 5 मिनट की मेहनत के लिए तो इतनी निहोरे करता है जिसने जिंदगी लगा दी तेरे लिए। कभी 2 मिनट उसके आगे बैठ कहना अब्बा मुझे फख्र है कि मैं तेरा बेटा हूं, बस इतना कहना मुझे फख्र है मैं तेरा बेटा हूं। वो कहे क्यों, कहना अब्बा तू कितनी हिम्मत वाला है, तूने बोरियां तो ढोई हैं लेकिन बेटे को हराम के लुक़मे नहीं खिलाए। कसम खुदा की ये पूरी जिंदगी की मेहनत की मौल हो जाएगी, पूरी जिंदगी की मेहनत की कीमत ये हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों गुजारिश है आपसे हलाल के लुक़मे लाओ, और जो बाप मजदूरी करके बेटों को खिलाते ना उन बापों की इज्जत किया करो। ये मत कहना उनसे तूने बिल्डिंग क्यों ना बनाई, वरना वो कह देगा मैं भी अगर दलाली करता तो बिल्डिंग बना लेता। लेकिन बेटे जो खुददार खून तेरे अंदर है फिर वो तेरे अंदर नहीं होता, तेरे अंदर मिलावट होती हराम के लुक़मों की, फिर तेरी जात में भी असर नहीं होता, ज़बान में भी असर नहीं होता। जो लोग हलाल के लुक़मे खाते हैं उनकी ज़बानों से दुआएं बाद में निकलती, मकबूलियत खुदा पहले अता फरमा देता। इसलिए फख्र किया करो हलाल के लुक़मों पे, बाप की मजदूरी पे फख्र करना, बाप की मेहनत पे फख्र करना, कभी रिश्वत न लेना, कभी ब्याज पे पैसा न देना, किसी के हराम का 1 रुपया न देना, मिल जाए तो वापस कर दो। इसलिए कि 10-50 लाख रुपए से नस्लों के गुजारे नहीं होने हैं, 50 लाख भी हराम के होंगे खत्म हो जाएंगे। इज्जत के हलाल के लुक़मे खा, शान से मर के कब्र में जा, हुजूर पूछे क्या लेके आया है, दामन खोल के दिखा देना या रसूल अल्लाह तेरा किरदार लेके आया हूं, तेरी दी हुई सीरत लेके आया हूं। आका फाके तो किए थे जेब नहीं काटी थी, फाके तो किए थे हराम के लुक़मे नहीं कमाए थे, फाके तो किए थे किसी का दिल नहीं दुखाया था, फाके तो किए थे किसी पे जुल्म नहीं किया था, फाके तो किए थे किसी का हक नहीं मारा था, फाके तो किए थे किसी को सताया नहीं था। आका कहेंगे फरिश्तों मेरा बंदा मेरा चाकने वाला मेरा गुलाम कहिए पूरी जिंदगी दुनिया में दुख उठा के आया है, इसकी कब्र में जन्नत के सुख सुकून अता कर दिए। वाह 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 सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर के लिए जी के जाओ, अल्लाह रसूल के लिए जी के जाओ, यही जलसों के मकसद है। अगर आज के बाद एक बंदे ने भी हराम से बचना शुरू कर दिया तो मैं समझूंगा तुम्हारा बुलाना कामयाब है, मेरा आना कामयाब है। बचेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। हराम के लुक़मों से बचोगे, हलाल कमाई खाओगे, बाप की मजदूरी पे शर्म तो नहीं करोगे, फख्र से कहना मेरे बाप ने हलाल के लुक़मे खिलाए। हाँ ये उसका एहसान है, वो भी चोरी कर सकता था लेकिन हमें बचाया उसने हलाल के लुक़मे खिला के, हराम खिला के जहन्नम का ईंधन नहीं बनाया। बाप का सबसे बड़ा एहसान यह है कि वो हलाल कमाई खिलाता है, हलाल कमाई खिलाता है। इसलिए बाप की मेहनतों पे फख्र करना, उसकी मजदूरी को सर उठा के कहना मेरे बाप ने मेहनत करके मुझे खिलाया है। फरमाया गया ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश यही करना हलाल के लुक़मे खाने हैं, कोशिश यही करना बच्चों को रिज़्क़ हलाल देना है, कोशिश यही करना अपने घर में हराम के लुक़मे नहीं लाएंगे। और मेरी माँ बहनों से गुजारिश है अगर माँ बहनें मजबूत हो जाए ना, हिम्मत नहीं है कोई 1 रुपया हराम का लेके आ जाए, मगर जब यही कहती है ना मुझे 15,000 का सूट चाहिए तो वो फिर काटता जाके, ठेकेदार है तो मजदूरों की काट रहा, मैनेजर है तो बैंक में ब्याज ले रहा, पुलिस वाला तो बेकसूर को पकड़ के रिश्वत ले रहा। बीवी ने 15,000 का सूट मंगाया है,
اگر بیوی یہ کہے تیری مزدوری آج 350 روپے تھی، یہ 375 کہاں سے لایا؟ 25 کیسے ہیں؟ اس کا حساب دے۔ اگر کہتے ایک نے رشوت میں دیے تھے، پھینک دے، کہتے پاکا رہنا گوارا کہ حرام کے لقمے کھانا گوارا۔ اگر بیٹیاں یہ کر لیں تو قسم سے پھر کوئی حرام کے لقمے نہیں لائے گا۔ اس لیے بیٹیوں سے گزارش ہے، کنیز فاطمہ زہرا بنو۔ یہ جلسے والوں نے محنت کی ہے، اراکین کمیٹی نے محنت کی ہے، دوڑے ہیں، بھاگے ہیں، تب جا کے ایک جلسہ آباد ہوا ہے۔ انہیں صلہ یہ دینا ہے آج کے بعد باپ کی بھی عزت کرنی ہے اور حلال روزی کی بھی کوشش کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ زور سے سارے بولو، اگر نہیں بولو کہ تقریر اور بڑھا دو، بڑھا دو تقریر، بڑے پکے بیوقوفی بولنے تھی ہر نہیں جی بس۔ دیکھیے طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ؟ ایک کشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ میں تو حضرت کہتا ہوں کہ میری گفتگو ذرا شروع میں کرا دی جایا کرے تاکہ کچھ بات میں کر لیا کروں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ کمیٹی والوں کی مہربانیاں ہوتی ہیں، مجھے ہمیشہ آخر میں بٹھایا جاتا ہے۔ مسئلہ کوئی نہیں ہے، میں اس چیز کا بھی عادی نہیں ہوں کہ 50,000 مجمع ہوگا تبھی تقریر کروں گا۔ میں تو سوچتا ہوں اگر ایک بندہ بھی سننے والا ہو اور اصلاح کی نیت سے سنے تو میں اس کو اپنی بات کہہ دوں، اگر وہ عمل کر لے گا تو اس کا عمل کرنا میرے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، بے شک سبحان اللہ، بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کردار مصطفیٰ اپنانا ہے، گھروں کے اندر نظام مصطفیٰ کو لازم کرنا ہے، حضور کا دیا ہوا قانون اپنے بچوں کو سکھانا ہے، دنیا کو بتانا بیٹیوں تم دنیا کے لیے نہیں آئی ہو، تم تو دنیا میں خدا کے لیے آئی ہو، خدا کے لیے آئی ہو۔ اس سے پہلے کہ 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے، ایک چادر فاطمہ زہرا والی اوڑھ لے، ایک چادر زہرا والی اوڑھ لے۔ پیبند ہوں گے اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن ذلت کے دھبے نہیں ہونے چاہیے، ذلت کے دھبے نہیں ہونے چاہیے۔ بناؤ بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا، پھر مر کے دیکھو اللہ بیٹی کے صدقے میں باپ کو بھی جنت عطا کرے گا، بھائی کو بھی جنت عطا کرے گا، ماں کے صدقے میں بیٹوں کو جنت عطا کرے گا، بیوی کے صدقے میں اللہ شوہر کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے گھروں کے حالات بہتر کریں، ماحول کو سنواریں، بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں، انہیں سمجھائیں کہ تم پردے میں رہا کرو، اور میری قوم مسلک اعلیٰ حضرت کی پابند رہنا۔ کوئی کتنا بھی لڑائے باتوں میں مت آنا، بس یہی کہنا، دنیا کو بتانا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ، زور سے سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ مسئلہ کیا حضرت کا پابند رہیے، شریعت کو آپ مضبوطی سے تھامے رکھیے، کوشش کریں نظام مصطفیٰ کو فالو کرنا ہے۔ اس وقت تک دنیا میں قرار نہیں آئے گا جب تک نظام مصطفیٰ کو فالو نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک زندگی میں بہاریں نہیں آئیں گی جب تک مصطفیٰ کے کردار کو اپنایا نہیں جائے گا، اس وقت تک سکون نہیں پاؤ گے جب تک تم اٹھتے بیٹھتے حضور کی رضا کا خیال نہیں کرو گے۔ جب یہ کوشش کرو گے ہمیں زندگی ایسے گزارنی ہے جو مصطفیٰ کو پسند ہے، قسم خدا کی تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جلسہ نور زندہ باد، پائندہ باد، اراکین کمیٹی۔ جی جی بھئی اب انشاءاللہ کبھی پھر شجرے کی فرمائش ہو رہی ہے، کبھی پھر بیان کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بس میرے دوستو بس کوشش کرنا، میں نے جو گفتگو کی ہے اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ